یہ کتاب ہے میرے پاس تقویت الایمان، اس کے اندر صاف لکھا پڑا موجود ہے، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ کیا یہ بات سمجھ آتی ہے یار؟ کتنی چیزوں کا انکار ہو رہا ہے، قرآن کا انکار ہو رہا ہے، حدیثوں کا انکار ہو رہا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ کئی چیزوں کا میں مختار ہوں، آپ مختار ہیں، آپ کے پاس جو آپ کی زمین ہے آپ اس کے مختار ہیں، جب چاہیں بیچیں، جب چاہیں کسی کو تحفہ دے دیں، کیونکہ آپ کیا ہیں، اس کے مختار ہیں، مالک ہیں۔ آپ چاہیں ٹھیکے پر دے دیں، آپ چاہیں خود کاشت کریں۔ تو آپ کو اللہ نے کتنی چیزوں کا مختار بنا دیا ہے، تو جو رب کا محبوب ہے کتنی گئی گزری بات کی جا رہی ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ اب ذرا سنتے جانا میرے آقا علیہ السلام کا اختیار۔ میں حدیثیں بھی پڑھ سکتا ہوں لیکن میں قرآن پڑھوں گا، اس لیے کہ حدیث کو کوئی بندہ یہ کہہ کر رد نہ کر دے کہ پتہ نہیں لکھی ہوئی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں صحیح ہے یا ضعیف ہے، پتہ نہیں کس کتاب کے اندر ہے۔ ہمارے پاس تو حدیث کی کتابیں نہیں، تو میں قرآن سناتا ہوں۔ قرآن تو گھر گھر میں موجود ہے نا، جس کا دل کرے اللہ کا قرآن کھولے، میری پیش کردہ آیت کے اندر اگر وہ بات نہ ہو جو ہمارا سنیوں کا عقیدہ ہے تو بات کرنا۔ توجہ ہے؟ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ پہلے نمبر پہ میں بتا دوں، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ کس کا عقیدہ ہے بولیں؟ بولو۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ؟ مسلمانوں کا تو عقیدہ ہے کہ اللہ بڑا جواد ہے، بڑا سخی ہے، وہ بھر بھر کے خزانے عطا فرماتا ہے۔ یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ کسی کو ککھ بھی نہیں دیتا، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ اور یہی عقیدہ آج کل کئی لوگ لیے پھر رہے ہیں، یہودیوں والا۔ ہمیں یہودیوں والا عقیدہ نہ پلاؤ، ہمیں قرآن والا عقیدہ دو، ہمیں میرے مصطفیٰ والا عقیدہ چاہیے۔ اب درست اللہ دیجیے، سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 64 میں سناتا ہوں۔ محبت سے سبحان اللہ کہیے۔ اللہ کی شان، یہ چھٹا پارہ کھولتا گیا ہوں، سورت سامنے آ گئی، آیت بھی وہی سامنے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ۔ یہ یہود کے الفاظ بھی موجود ہیں، ہر بندے کو سمجھ آئے گا۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ، اور یہودیوں نے کہا، ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ اللہ دے ہاتھ بندھے ہوئے نے، یہ کون کہتے ہیں؟ جس کے ہاتھ بندھے ہوں کسی کو کچھ دے سکتا ہے؟ بولیں۔ یہ یہودی ٹوٹ پہنے کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، اللہ کسی کو کچھ عطا نہیں کرتا، اللہ کے ہاتھ بندھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا۔ اللہ فرماتا ہے ان کے خود ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ خود ٹوٹ پہنے نے یہودی، خود ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، فرمایا ان کے اس کہنے کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ اللہ کسی کو کچھ نہیں دیتا، ان کی اس بولی کی وجہ سے یہودیوں پر کیا ہے؟ اللہ کی، کس کے بولیں ذرا، یہودیوں پر اللہ کی لعنت کیوں ہے؟ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہیں، اللہ کسی کو کچھ دیتا نہیں، یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا۔ الحمدللہ جو سچے مسلمان ہیں ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے، بلکہ ہمیں ہمارے قرآن نے بتا دیا ہے اللہ ساری کائنات کا مالک ہے، ملکوں کا مالک ہے، اللہ جسے چاہتا ہے پورے کے پورے ملک عطا فرما دیتا ہے۔ اب ذرا سنیے گا، یہودیوں پر اللہ نے لعنت کی اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہیں، اللہ کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ اب آپ کی مرضی ہے بھائی، مولوی صاحب یہودیوں والا عقیدہ فروخت کر رہے ہیں، اللہ نے نبی کو، ولی کو، کسی کو کچھ نہیں دیا، کسی کے پلے کچھ نہیں۔ توحید کا عقیدہ آسان ہے بھائی، کوئی اختیار دیا ہی نہیں۔ اللہ نے کسی بشر کو، کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی قبر والے کو، کسی بزرگ کو، کسی بابا کو، کسی کے پاس کسی قسم کے اختیارات بولو نہیں ہے۔ ان کی بولی بول رہے ہو؟ اب ذرا آگے سنو۔ یا اللہ وہ تو یہودیوں کا کہا نا، وہ تو یہودیوں نے کہا نا کہ اللہ کے ہاتھ باندھے ہیں، یا اللہ تو خود بتا۔ ہائے ہائے،
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت والے ہاتھ کشادہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، اللہ کے ہاتھ بندے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے دونوں قدرتوں والے ہاتھ کھلے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے ہاتھوں سے ينفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے اپنے بندوں کو نعمتیں عزتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ کسی کو کچھ نہیں دیتا، یہ بات قرآن کی ہے؟ نہیں، یہ بات یہودیوں کی ہے، اور اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں، اللہ بھر بھر خزانے عطا فرماتا ہے، یہ قرآن کی بولی ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ یا رسول اللہ، آقا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ کہہ رہے جی نبی کو اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا، کمال ہو گیا، کملے ہو گئے لوگ۔ سنیں قرآن، سورہ توبہ سے پڑھنے لگا ہوں، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، سبحان اللہ کہہ لیجئے۔ محبوب پیارے، آپ ان سے لڑیں، جہاد کریں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان سے کیا کریں؟ لڑیں، جہاد کریں۔ جو اللہ پر ایمان نہ لائے، آخرت پر ایمان نہ لائے، اس سے لڑیں، جہاد کریں۔ یا اللہ اور کس سے لڑنا ہے، کس سے جہاد کرنا ہے؟ فرمایا وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو بندہ اللہ کے حرام کیے کو اور رسول اللہ کے حرام کیے کو حرام نہیں مانتا، محبوبہ اس کے خلاف بھی لڑیں، جہاد کریں۔ ایک وہ جو اللہ کو نہ مانے، آخرت کو نہ مانے، اس سے جہاد کرنا ہے۔ دوسرا اللہ اور جو اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے اس کو حرام نہیں مانتا، فرمایا اس کے خلاف بھی کیا کریں؟ اگر رسول اللہ حرام کر ہی نہیں سکتے، کوئی اختیار ہے ہی نہیں، تو اللہ نے کیوں فرمایا محبوب ان سے جہاد کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حرام کیے کو حرام نہیں مانتے؟ پتہ چلا اللہ نے محبوب کو حلال اور حرام دونوں کا اختیار عطا فرما دیا ہے۔ میں کوئی چیز حرام کر سکتا ہوں؟ آپ یار یہ کیلے سے بلغم ہو جاتی ہے، کہتے ہیں سردیاں آ رہی ہیں، کھانسی ویسے ہے، تو کیا خیال ہے میں اعلان کر دوں سردیاں کیلا کھانا حرام ہے؟ میں کہہ سکتا ہوں؟ آپ کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس یہ اتھارٹی، یہ اختیار ہے نہیں، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو اللہ نے یہ اختیار عطا کیا ہو۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے حرام کرنے کا بھی اختیار عطا فرمایا ہے اور چیزوں کو حلال کرنے کا بھی اختیار اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ،